ایسی کسی شخصیت سے ہو جاتا ہے کہ اس کا حوالہ دیتے ہوئے شرم آتا ہے، اس کا حوالہ دیتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے، وہ کسی کو بتاتے ہوئے جھجکتا ہے، یار میں اس کو نہ ہی بتاؤں تو اچھی بات ہے، میں یہ حوالہ نہ ہی دوں تو اچھی بات ہے، کہ یار میں کوئی شخص کسی علاقے کا بدماش ہو، برے کردار کا حامل ہو، اس کا بیٹا شریفوں میں بیٹھ کر، عزت والوں میں بیٹھ کر کبھی اپنے باپ کا حوالہ نہیں دیتا، اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرا باپ کیسا ہے، میں نے باپ کا نام لیا تو مجھے جوتے پڑیں گے، تو کبھی فخر سے حوالہ نہیں دیتا۔ اب میری بات کو جن کی سمجھ آئے نا وہ ذرا بولیے گا۔ آپ کا تعلق میں بھی نیاز مندوں میں ہوں، میری باقاعدہ دائت سیال شریف میں ہے، لیکن سیال شریف والوں کا سبق یہ ہے کہ جہاں حضور کی آل کا حوالہ آ جائے نا، انہوں نے آپ کو تھوڑا ہزانے جگانے کی کوشش کیا ہے، لیکن وہ شاید جو آٹے پیر بھائی صاحب تو سامنے آنی گلہ بھی کوئی بھی ایڈا سیریس تو سامنے ہی لیا، باتیں بڑی کام کی ہیں، ہر سال بندہ سنے تو پھر سمجھ دیں کہ یار کیا خیال ہے، ذرا توجہ کریں۔ ہماری تربیت یہ ہے کہ جس جگہ حضور کی آل کا حوالہ آ جائے نا، جہاں حضور کے اہل بیت کا حوالہ آ جائے، فرمایا وہاں پھر عالم ہونا نہیں دیکھنا، مفتی ہونا نہیں دیکھنا، خطیب ہونا نہیں دیکھنا، پیر ہونا نہیں دیکھنا، سیالوی چشتی ہونا نہیں دیکھنا، وہاں آل رسول کا غلام۔ اور یہ میں نیاز مندی کے لیے بات عرض کرنے لگا ہوں، نیاز مندی کے لیے، تاکہ یہ آل رسول کے شہزادے گواہ ہو جائیں، یہ ہمارے لیے اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں کہ ان کے زمانے میں ہمارا تعلق ان مولویوں سے نہیں ہے، ہم علماء کے اس مشرب سے تعلق نہیں رکھتے کہ جن کے سامنے حضور کی آل کا ذکر کیا جائے، اولاد علی کا ذکر کیا جائے، اولاد حسن کا ذکر کیا جائے، اولاد حسین کا ذکر کیا جائے، اولاد سیدہ فاطمہ کا ذکر کیا جائے، ان کے سامنے حضور کی آل کا حوالہ دیا جائے، تو ہمارا تعلق ان سے نہیں ہے جن کے ماتھوں پہ بل آتے ہیں، ہمارا تعلق اہل علم کے اس طبقہ سے ہے کہ ان کے سامنے حضور کی آل کا ذکر آئے، ان کے چہرے ڈگمگا اٹھتے ہیں اور جبین نیاز جھک جاتے ہیں۔ میں شاید میں بھی آپ کو اپنے ساتھ ملانے میں 100% کامیاب نہیں ہو رہا، لیکن اس پر میں ایک بات کر دوں آپ کو، توجہ ہے جناب کی، یقیناً ہے، ذرا زور سے کہہ دیں سبحان اللہ، نہیں ایسے نہیں، زور سے فرما دیں سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام کے کثیر سے آقا سے یہ حدیث روایت ہے، اور اپنی سند کے اعتبار سے صحیح حدیث ہے، بخاری مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارا یہ معمول تھا، ہماری یہ عادت تھی، ہمارا یہ طریقہ تھا کہ اگر ہم کسی شخص کے ایمان کے بارے میں مشکوک ہوتے کہ یہ مومن ہے یا منافق ہے، یہ مومن ہے یا منافق ہے، تو ایمان کو چیک کرنے کے لیے، یہ میں اپنی معلومات عرض کر رہا ہوں، حدیث کا حصہ نہیں ہے، قرآن بھی پڑھا جا سکتا ہے کہ قرآن پڑھ کے ذرا دیکھا جائے اس کے چہرے کے تاثرات کیا ہیں، حضور کی حدیث سنا کے بھی چیک کیا جا سکتا ہے کہ اس کے چہرے کے تاثرات کیا ہیں،
اسے کرامات سنا کے بھی چیک کیا جا سکتا ہے کہ اس کے ایمان کیسا ہے، لیکن حضور کے صحابہ فرماتے ہیں ہمیں اگر مومن اور منافق میں فرق پتہ کرنا ہوتا، ہمیں یہ چیک کرنا ہوتا کہ یہ مومن ہے یا منافق ہے، تو ہم اس کے سامنے ذکر علی کرتے تھے، ذکر علی کرتے تھے، ہم علی کا ذکر شروع کر دیتے تھے۔ اب اگر علی کا ذکر سن کر اس کے چہرے پہ رونق آ جاتی، ہم سمجھ جاتے تھے یہ پکا مومن ہے، اور اگر چہرے پہ رونق نہ آتی، ماتھے پہ بڑھ پڑ جاتا، ہم سمجھ جاتے یہ مومن نہیں، یہ منافق ہے۔ اس لیے ہمارا تعلق اس زمانے میں اس مشرب سے ہے، علماء کے اس مکتب سے ہے، اہل علم کے اس طریق سے ہے کہ جو اہل محبت اور اہل بیت کا ذکر سن کر ماتھے پہ بل نہیں ڈالتے، بلکہ اہل بیت کا ذکر سن کر چہرے پہ رونق آتی ہے اور اپنی جبین نیاز کو ان کی بارگاہ میں جھکا دیتے ہیں۔ تو نیاز مندی کے لیے میں یہ بات عرض کرنے لگا ہوں، غلطی ہو گئی ہو تو میں معافی مانگتا ہوں، لیکن میری جہاں تک کوشش رہی ہے، میں جب سے حضور داتا غریب نواز کی بارگاہ میں نوکری پہ لگا ہوں، جس مجلس میں سٹیج پہ کو سید ہو، جس محفل میں، عرس میں، پروگرام میں، میلاد میں حضور کی آل کا کوئی شہزادہ بیٹھا ہوا ہو، فقیر نے آج تک کرسی پہ بیٹھ کے تقریر نہیں کی، کبھی بھی۔ یہ میں آپ کو بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کبھی بھی 14 سال ہو گئے مجھے پتا ہو کہ کوئی تشریف فرما ہے، ٹھیک ہے، میں نے کبھی کرسی پہ بیٹھ کے تقریر نہیں کی، اس لیے کہ آل رسول کے سامنے کرسی پہ بیٹھنا بھی ان کا کرم ہے، وہ بٹھا دیں۔ ہاں، کیا خیال ہے؟ یہ تو ایک کریم کی اپنی لجپالی ہوتی ہے نا جناب، کہ وہ اپنے شاگرد کو، اپنے مرید صادق کو کہے کہ نہیں جناب ساڑھے سامنے کو وہ جناب ہے کرسی لگی ہمارے سامنے، یہ اعزاز اکرام اپنی جگہ ہے، میں جو بیٹھنے والے ہیں انہیں بے ادب نہیں کہہ رہا، ہاں انہیں بے ادب نہیں کہہ رہا، میں اپنی نیاز مندی کی بات کر رہا ہوں، ان کا حکم ہو جائے تو الگ بات ہے، لیکن یہ میری نیاز مندی ہے کہ میں نے کبھی حضور کی آل کے شہزادوں کے سامنے کرسی پہ بیٹھ کے تقریر نہیں کی۔ اور پھر اگلی بات سنیں، جو عالم مولوی ہوتا ہے نا، جس نے وہ متداول علوم سے گزرا ہوا ہو، یاد رکھنا اس کی نظر میں، اس کے ذہن میں، اس کے دل میں کو جگہ بنانا ایڈا سخت کام نہیں، بات سمجھ گئے؟ ہر زمانے میں میں جملہ کہا کرتا ہوں بھائی مولوی سے دعا کروانا بڑی آسان ہے، زوبی صاحب دعا کروانا بڑی آسان ہے، مسجد کا نمازی کہے گا دعا کر دیں وہ کر دے گا، مسجد کا کمیٹی کا ممبر کہہ دے کہ دعا کرو کر دے گا، جیڑا کہے گا دعا کر دے گا، دعا کرانا بڑی آسان ہے، لیکن صاحب محراب و ممبر سے دعا لینا بڑی مشکل ہے، دعا لینا بڑی مشکل ہے۔ اب سننا جو بات میں نے شروع کی تھی وہیں سے پھر شروع کر رہا ہوں، بندہ کہیں حوالہ دینا کہ میرا تعلق فلاں سے ہے تو کئی دفعہ حوالہ دیتے ہوئے شرماتا ہے، جھجکتا ہے، شرم محسوس کرتا ہے کہ یار میں اس کا حوالہ دوں تو لوگ کیا کہیں گے؟ آپ ہیں میرے ساتھ؟ زور سے کہیں سبحان اللہ۔ اب سننا، بندہ کئی دفعہ حوالہ دیتے ہو کہ میں فلاں کے تعلق رکھتا ہوں تو اگلا کیا کہے گا؟ بالکل اسی طرح روحانیت کی دنیا میں، تصوف کی دنیا میں، طریقت کی دنیا میں بعض
دفعہ بندہ ایسے کا مرید ہو جاتا ہے کہ پیر کا ذکر کرتے ہوئے شرماتا ہے، جھجکتا ہے، شرم محسوس کرتا ہے۔ آپ خوش نصیب ہیں۔ ایسے نہیں جب تقریر شروع کرنا تو 2000 بندہ داتا صاحب کا دیوانہ پہلے بیٹھا ہوں گا، زور سے بولیے سبحان اللہ۔ سننا، آپ کا تعلق ایک ایسی جگہ سے ہے، ایک ایسی ہستی سے ہے، ایک ایسے آستان پاک سے ہے، ایک ایسے مرکز محبت سے ہے، ایک ایسے مرکز ادب سے ہے، ایک ایسا مرکز ولایت سے ہے، ایک ایسا مرکز معرفت سے ہے، ایک ایسا مشرب حقیقت سے ہے۔ آپ کسی بھی جگہ چلے جائیں، دنیا میں کہیں بھی کھڑے ہو جائیں، کوئی آپ سے پوچھے جناب کتھوں کے مرید ہو؟ جناب کن کو ماننے والے ہو؟ دستے بیعت کن کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے؟ اب میں نے آپ کا رسپانس دیکھنا ہے۔ آپ کرما والے سرکار کا نام لیتے ہوئے سر جھکا کے نہیں، شرما کے نہیں، سر اٹھا کے سینہ تان کے کہیں گے ہاں سونا، میں کسی گلی میں بیٹھنے والے کسی عامل کا مرید نہیں ہوں، میں کسی مانگنے والے کا مرید نہیں، میں کسی گلی میں بیٹھنے والے کسی عامل کا مرید نہیں ہوں، اور سن میں کرما والی سرکار کامل کا مرید ہوں۔ میرے جملہ بھی پہنچا نہیں آپ تک، پھر سنیں، شارٹ کرتا ہوں، میں کسی نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، جملہ پھر سنیں، حضور آپ کی دعائیں دینے کے لیے آپ فخر سے کہہ سکتے ہیں میں کسی عامل کا مرید نہیں، میں تو کامل کا مرید ہوں۔ جن کو سمجھ آئی سر میں کسی عامل کا ہے تمیز دا کہ گندے آلا دم درون تھوکا آلا جا کے میں کسی اگلا جملہ میں کسی عامل کا مرید نہیں، میں تو کرما والے کامل کا مرید ہوں۔ اور سننا، میں جا کر مانگنے والے کسی سے لینے والے کا مرید نہیں، میں تو جھولیاں بھر کے دینے والے کا مرید ہوں۔ یہ نسبت کی بات ہے، اور یاد رکھنا بندے کا تعلق حضور کی آل سے ہو کہ پھر بھوکا رہ جائے، دعویٰ بھی کرے کہ میں حضور کی آل سے تعلق ہے میرا، ان کا میں غلام اور مرید ہوں، ان سے میری نسبت ہے، دعویٰ یہ کرے تو پھر اپنی تنگدستی کی شکایت کرے، کمی کا شکوہ کرے کہ میرے پاس کچھ کمی ہے۔ اگر تجھے کمی لگ رہی ہے نا تو پھر تیرے مانگنے میں کمی ہے، تیری طلب میں کمی ہے، تیری چولی میں چھید ہے نہیں، تیری جولی میں چھید ہے۔ اگر اجازت ہو تو آپ کی دعاؤں سے اس کو سمجھا دوں جناب، تربیت بھی مریدین کی ضروری ہے۔ جولی میں چھید کا مطلب یہ ہوتا ہے تصوف کی دنیا میں کہ جب آپ بیعت ہوتے ہیں نا جناب، تو میرے کریم فرماتے تھے بیعت کا مطلب ہوتا ہے وک جانا، بیعت کا مطلب وک جانا۔ تو یاد رکھنا قیمت ایک باری لگ دیجئے، کوئی نہیں سمجھے، قیمت ایک باری لگ دی
جاندی ہے, دوبارہ مارکیٹ جاوے تے 20 سیل ویلیو کٹ جاندی ہے. خیال ہے تو بکتا بندہ ایک بار ہی ہے. اور شیخ سادی فرماتے ہیں کہ ہر سجے کبے تے ہر ایرے غیرے دے ہاتھ نہیں دے گا. اے مسا ابلیس آدم روح ہست, فرمایا میں نمائش تصوف کی بات کر رہا ہوں. فرمایا بہت سارے ابلیس جو ہیں شیطان, وہ انسان کے روپ میں پھر رہے ہوتے ہیں, ایمان کو عمل کو لوٹنے والے. ہر ہاتھ نہیں دے گا. ہاتھ دین تو پہلے سوچ لے, پھر جب دے دیں نا تو پھر وک گیا, پھر تو وک گیا ہے. تو آٹے جو کسی نو شک ہے یقیناً نہیں ہے. ویسے پوچھ رہا ہوں کہ ہاتھ دیتا ہوئے اولاد علی دے ہاتھ دیا ہو, اولاد علی کے ہاتھ میں, حضور کی آل کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہو, تو پھر وہ شک رہ جاتا ہے. لیکن جب بیعت ہوتا ہے نا تو شیخ کو تربیتی نصاب دیتا ہے, تربیتی نصاب دیتا ہے, وظائف دیتے ہیں, عمل عطا فرماتے ہیں. اور یاد رکھنا سب سے بڑا عمل پیر کا اپنا ہوتا ہے, جسے دیکھ کر مرید سیکھتا ہے. سب سے بڑا. بہت دفعہ شیخ کامل اپنی زبان سے کچھ ارشاد نہیں فرماتے, وہ اپنی ادا سے, اپنی نگاہ سے, اپنے عمل سے, اپنی زبان سے, اپنے کردار سے, اپنی گفتار سے رات رہنے والوں کو اور اپنے سالکین اور مریدین کو سکھا رہے ہوتے ہیں. دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں نا, کرما والی سرکار کے مرید کو اس کی پیاری بھولی بالی سادی صورت اور لباس اور ٹوپی دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کسی اور کا نہیں, یہ کرما والی سرکار کا ہے. بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی, دکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. میں ایک جگہ گیا, ایک بہت بڑے آستان نام تو خیر کر لیتا نہیں کیونکہ مقصد تربیت ہوتی ہے. ان کے جو شہزادے تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے, سمجھ آ گئی, داڑھی انہوں نے منڈی, مچھا ماشاءاللہ شیر و شیر. اب ان کے وہ 2-4-5 ہزار مرید بیٹھے ہوئے تھے, مجھے بلایا تقریر کے لیے. پتہ نہیں انہوں نے کچھ بختی ہے میری یا جو بھی کہہ رہا ہو. میں چلا گیا, میں اسٹیج پہ گیا, میں بڑی پاکیزہ لوگوں کے مسجد میں بیٹھا ہوں, میں نے ان سے ہاتھ نہیں ملایا. میں نے نیاز مندی اسلام پیش کیا, میں نے ہاتھ نہیں ملایا. ہاتھ چومنا تو بڑی دور کی گل ہے. کیا گل وہ پیر کو سمجھ آ گئی کہ یار یہ فریکوینسی میچ نہیں ہوئی, تو جب میرے ہونے مولوی تقریر کی تھی تو میری کلاس بھی لے لینی. انہیں آفریت سمجھی, وہ میری تقریر تو پہلے اٹھ کے چلے. خیر میں نے وہ آدھا پونا گھنٹہ تقریر جو بھی معروضات تھی پیش کی. میں جب گڈی بیٹھے تو ناظر خلیفے دے کوئی تھی فون آئے سا. میں نے لے بھائی مولوی یا تو کام سدھر جانا تو یا پھر بگڑ جانا. فون سنا کہتا ہے مولوی صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جب پیروں کے پاس آئیں تو ان کے ہاتھ چومتے ہیں, یہ کرتے ہو کرتے. میں نے کہا یار ہم تو ہاتھ چومنے والوں میں ہیں, تو یہ کس نے بتایا کہ ہم ہاتھ نہیں چومتے؟ تو ہاتھ چومنے کی بات کرتا ہے. ہم تو کامل ہو تو اس کے قدموں کے ساتھ لگنے والی خاک میں ہمارا تو مشرقی ادب ہے, ہمارا تو طریقی ادب ہے. یہ تجھے کس نے بتایا ہے؟ کیا تو پھر کسی صاحبزادہ صاحب کے ہاتھ کیوں نہیں چومے؟ میں کہا ہاں یہ تو مجھ سے پوچھ سکتا ہے, یہ تیرا حق بنتا ہے. میں نے کہا مجھے ایک بتا, توجہ ہے آپ کے لیے, نتیجہ آگے بتاؤں گا. میں نے کہا یار مجھے یہ بتا, 2,5-3 ہزار مرید آپ کا بیٹھا ہوا تھا, صاحبزادے داڑھی بوڑھی ہے, مچھاؤں نے شیر و شیر رکھیاں نے, میں حافظ, قاری, عالم, مفتی, مدرس, خطیب, داتا صاحب کا حوالہ میرے نام گناہگار کے ساتھ ہے. تو جب میں انہیں ہاتھ چومدا تو مریداں سمجھنا سی نا بھئی عزت لئی حافظ, قاری, مولوی, مفتی ہون کی ضرورت کوئی نہیں. داڑھی مڑا کے مچھاں بھی رکھ لو تو پھر داڑھی والے بھی ہاتھ چوم دیں. یہ سمجھے دنیا پیر کا ساڈا بڑا ہو گیا نا, ہاتھ چمان لئی تو پھر مچھاں داڑھی جو مرضی رکھ لو. عالم, حافظ, قاری, پھر علم تے سارا
پیچھے رہ گیا، بس اتنا ہی کافی ہے۔ میں نے کہا میں نے اس لیے نہیں ہاتھ چومے کہ تیرے پیر کو پتا ہو۔ اب جملہ سننا، میں نے کہا اپنے صاحبزادے کو کہہ دینا کہ تو کسی کی نہ مان، چل میں نہیں کہتا قرآن پڑھ، حدیث پڑھ، سارا دن پڑھ، میں کیا اپنے دادے کی تصویر دیکھ لوں۔ صاحبزادے کو کہنا اپنے دادے کی تصویر مبارک دیکھ لے، یار اور تو کچھ نہیں کر سکتا، اپنی شکل کے دادے ورگی بنا لے۔ باقی کی گلا تو باقی رہ گئی ہے نا، ہم اس کے ذمہ دار تو نہیں ہیں، وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن حضور کرموں والے سرکار کے قدموں کی برکت کہہ رہے ہیں، میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، اگلے سال میں نے بلایا، صاحبزادے دی مچھاں چھوڑیے، سمجھاڑی پوری رکھی، ٹھیک ہے جناب۔ تو پھر وہ اسٹیج تے وہی بندے تے پھر فقیر انہوں نے ہاتھ ہی نہ چومے، انہوں نے پیروں تے بھی ہاتھ لا، انہوں نے کہا جناب ہوں تو سی آؤ نا جناب، تھوڑا سا خادم تھوڑا سا مطلب۔ اب سننا اگلی بات، ہم کئی جگہ جاتے ہیں نا تقریر کرنے کے لیے، تقریر کے لیے لوگ بلا لیتے ہیں، محبت کرتے ہیں، لیکن طبیعت میں کئی دفعہ گھٹن ہوتی ہے کہ یار کتنے آ گئے، یار وہاں آ گئے ہیں، یار تقریر کرنے ہیں۔ میں ان پاک لوگوں کی بارگاہ میں بیٹھ کر شرح صدر کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مجھے جب انہوں نے دعوت دی نا کہ حضور آپ تشریف لائیں، سمجھا اس وقت سے لے کے آج تک، اس لمحے تک گفتگو کرتے ہوئے منافقت سے نہیں، منافقت سے نہیں، شرح صدر کے ساتھ یہاں کھڑے ہو کر اس لیے اس جرأت کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ آپ خوش نصیب ہیں، آپ خوش بخت ہیں، آپ کا ہاتھ آپ کی نسبت، آپ کا ہاتھ اس ہاتھ میں ہے کہ جو شریعت کے، جو ظاہر کے معیار میں بھی پورا اترتا ہے، باطن اور روحانیت کے جان تو یہی ہے۔ چھیز بھی میں نے بات کی ہے، پیر بتاتا ہے کہ تو یہ مزاج پڑھنے، تو نے یہ عمل کرنا ہے، تو نے یہ طریقہ کار کرنا ہے۔ اب سننا فقیر کی بات محبت کے ساتھ، مرید جب تک شیخ کے دیے ہوئے وظیفے اور نصاب تربیت پر عمل نہ کرے، اعمال وہ ساری چیزیں جب تک ان پہ عمل نہیں کرے گا، پیر کا فیض اسے کما نہیں پہنچے۔ اگر کسی جگہ کام رک گیا، روحانیت والا، دنیا والا، دین والا، روحانیت والا کسی بھی جگہ اگر رک گیا ہے، تو پھر یہ نہ سوچنا کہ شاید کرم والے دینے والے میں کہیں کمی ہے، عطا کرنے والے میں کہیں کمی ہے، اس کے خزانے میں کہیں کمی ہے، وہاں سے تو کرم کا دریا چل رہا ہے، کرم کا سمندر بہ رہا ہے، کمی ہے تو تیرے مانگنے میں کمی ہے، کمی ہے تو تیرے لینے میں کمی ہے، کمی ہے تو پھر تیرے برتن میں، دل روحانیت اس قلب کے برتن میں چھید ہے کہ فیض آ رہا ہے، اور سوراخ ہونے کی وجہ سے، تیری بدعملی کی وجہ سے سانس آگے چلیے۔ ابھی تو میں نے صرف دو ہی باتیں عرض کی ہیں، ایک تو نسبت پہ میں نے بات کی ہے کہ آپ حضرات کو اس بات کا ہم سب اس میں شامل ہیں، اور ہم دنیا والوں کو یہ کہتے ہیں، کہنا چاہیے، بتانا چاہیے، دعوت فکر دینی چاہیے، اور چھڑ کیوں کہنے پیروں کی گلہ کرنا، پھر پیر بکڑی سے آپ کرنا اپنے کہاں وہاں حاضری دے، ان کے قدموں میں آپ وہاں حاضری دے، اور پھر تجھے پتہ چلے گا۔ بڑی پرانی سی بات ہے، بڑی مدت کے بعد دہرانے لگا ہوں، میں بہت بڑے پیروں کے ایک سورس لیول کی وجہ سے گیا، انہوں نے ممی ڈیڈی کو خطیب بلایا سی، بڑی تکلیف کی، اس نے بڑے لچھے مچھے مارے، سارا کچھ کیا اس نے، میں نے فقیرانہ کو دو چار باتیں کی، تو میرے سے پہلے جس نے کہا، اس نے کہا کہ مجھے 40 سال ہو گئے ہیں تبلیغ کرتے ہوئے۔ کتنے؟ 40 سال ہو گئے تبلیغ کرتے ہوئے۔ جب انہوں نے کہا نا میں نے 40 سال ہو گئے تبلیغ کرتے ہوئے، میں صرف تو پیر والی ہوں، ایک بار تکیا صحیح بجا میں تکا تو صحیح کیا کہا ہے، میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، زیادہ شرم و حیا کی بات تھی، میں نے کہا بابا جی ایک گل تو دسو جی، میں نے کہا میں 40 سال تبلیغ کی تھی، لوگوں کو نمازی بنایا، کلمے پڑھائے، پتہ نہیں مسلمان کیتا یا اسلام کو کڑیا، تو نہیں کیتا، کیا خیال ہے؟ میں نے کہا سچی بات کرنا، جھوٹ نہ بولنا، 40 سال تم نے تبلیغ کی ہے، اندر دل میں جھانک کر بتا تیرے دل کی کیا صورت ہے۔
ساریاں سب کچھ تو ہو جاتا ہے نا. اے اندر دی گل دس, تیرے باطن میں تیرے قلب میں کیا ہے؟ میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں. اس کے الفاظ تھے. اس نے کہا کہ دل ابھی بھی بے چین مضطرب ہے. اور جو خطرناک بات اس نے کی نا, اس نے کہا جی مجھے تو کئی دفعہ وہم ہوتا ہے کہ میرا توحید کا اقرار بھی قبول ہے یا نہیں. تو بیڑا ہی اڑ گیا, گل ہی ہو گئی. 40 سال میں نے ان کے اٹھنے پہ ہاتھ رکھا. میں نے کہا بابا جی 40 سال لائے جے, اب 40 سال اور تو میں تو نہیں کہہ سکتا, پتہ نہیں تمہاری اتنی عمر ہے یا نہیں. میں آپ کو 40 سال نہیں کہتا کہ 40 سال اور لگائیں. میں آپ کو 40 مہینے بھی نہیں کہتا, میں آپ کو 40 ہفتے بھی نہیں کہتا, میں آپ کو 40 دن بھی نہیں کہتا, میں آپ کو 40 گھنٹے بھی نہیں کہتا. 40 منٹ کے لیے میرے داتا علی حجویری آ جا, سچ کے دل کے ساتھ. 40 دن کے لیے داتا علی حجویری آ کے بیٹھ جا مزار پہ, جہاں میرے خواجہ اجمیری بیٹھے ہیں ان کے قدموں میں بیٹھ جا. صدق کے دل کے ساتھ اللہ سے معرفت مانگ. جیڑا کام تیرا 40 سال نہیں ہویا, یہ 40 منٹ نہ ہوئے تو میں پڑھ لوں. یہ کیا ہے؟ یہ دعویٰ ایمیں نہیں ہے. ہاں ایڈی بڑی گل ایمیں نہیں کی تھی. یہ بات ایسے نہیں کہہ دی میں نے آپ کو. یہ اس پر پکا کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا تعلق, میرا بھی تعلق حضور کی آل سے اور اس آستانِ پاک سے ہے. کہ آپ کہیں کھڑے ہو کے اگر کسی کو کہیں نا کہ کتھوں دا مرید ہے جی, میں کرما والے کے سرکار کا مرید, آپ یہ کہتے ہوئے نہ شرمائیں گے, نہ ہچکچائیں گے, نہ سر جھکائیں گے, نہ شرمندہ ہوں گے, بلکہ سر اٹھا کے سینہ تان کے قبلہ پیسا سر اٹھا کر کہو گے جا تو کہے پیر نہیں پھرنا. آقا نو دس یہ کرما والی سرکار بابا جی سرکار کی کیا شان ہے. ان کی بارگاہ میں آپ پھر ہم تجھے بتائیں گے کیا فیض کیا ہوتا ہے, روحانیت کیا ہوتی ہے. یہ کب ہوگا؟ جب اس پورے انصاف پر عمل کیا ہوا. آگے چلیے. تصوف و روحانیت میں اعلیٰ حضرت علی مرتبت نے فتاوی رضویہ شریف میں مشائخ کی بیعت کرنے کی پوری تفصیل آپ نے ذکر فرمائی ہے. اس میں آپ نے ایک بات ذکر فرمائی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ بیعت توبہ تو ہر کوئی کر سکتا ہے, بیعت رجوع عالم کرا سکتا ہے, لیکن جو بیعت طریقت ہے, بیعت طریقت وہ صرف وہ کروا سکتا ہے جس کا سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو. جس کا سلسلہ روحانیت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو. اب میں پھر آپ کو تھوڑا سا ہلاؤں گا اور پھر اپنے خوشبختی پہ ناز کیجیے گا. روحانیت کا سلسلہ منسلک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کی سند موجود ہو کہ اس کو خلافت اجازت فلاں سے ہے, اس کو فلاں سے اجازت و خلافت ہے, اس کو فلاں شہر سے اجازت و خلافت ہے. وہ سلسلہ درمیان میں کسی جگہ ڈسکنیکٹ نہ ہو بلکہ متصل اور مسلسل ہو, اور وہ پہنچتا ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک. یہ تو ہے سلسلے کی بات, یہ ہے روحانی سلسلے کی بات, یہ ہے روحانی سلسلے کی بات. میں اور آپ ان خوش نصیب لوگوں سے منسلک ہیں, ان کا روحانی سلسلہ ہی مصطفیٰ سے نہیں ملتا ہے, ان کا نسبی اور جسمانی سلسلہ بھی مصطفیٰ صرف روحانی سلسلہ نہیں ملتا, جسمانی روحانی اور باطنی سلسلہ ہی نہیں بلکہ نسب پاک کا سلسلہ جو ہے یہ بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ متصل ہے. اور پھر وہ مرکز ولایت, منبع ولایت, مرکز رشد, مرکز امامت, مرکز خلافت, وہ سارے کا سارا دنیا جسے کہتی ہے اس کا نام علی ہے, اس کا نام علی ہے. اور انہیں کی شان میں نذرانہ پیش کرتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں. غدیر خون کے موقع پر نبی پاک علیہ السلام نے مولا علی المرتضیٰ مشکل کشا ان کا دست مبارک پکڑا, ہاتھ میں اٹھا کر
صحابہ کی جماعت کو سامنے متوجہ کر کے کہا ہاتھ کیوں اٹھایا، متوجہ کیوں کیا؟ تاکہ کسی کو ابہام نہ رہے، کسی کو کسی قسم کا کوئی ابہام اور شک نہ رہے۔ فرمایا یہ علی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ علی ہے۔ اور سن لو، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا تسی نہیں بولے، ہم تو ہیں ہی یار علی والے، ہم تو ہیں ہی۔ اور اس زمانے میں، ہمارے زمانے میں، اس دور میں، اس عصر میں، اس عہد میں اس کا اقرار ضروری ہے، اس کا اعلان ضروری ہے، بتانا ضروری ہے۔ اور جملہ یاد رکھیں، رافضیت بغض صحابہ کا نام ہے۔ میں سمیٹ رہا ہوں پوری تقریر کو، رافضیت بغض صحابہ کا نام ہے۔ حب علی تو کل بھی عین ایمان تھا، آج بھی عین ایمان ہے۔ ذکر علی کل بھی عین ایمان تھا، آج بھی عین ایمان ہے، قیامت تک عین ایمان رہے گا۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کا میں مولا، نہیں ایسے نہیں یار، جھجکتے کیوں ہو؟ نبی علیہ السلام فرمائیں کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ بندہ بیٹھا مولا علی کے شہزادے کے در پہ ہو، نہیں ایسے نہیں، بندہ بیٹھا مولا علی کے شہزادے کے در پر ہو، ان کے در کا منگتا ہو، ان کا مرید ہو، ان سے متوسل ہو، ان سے متوسل ہو، ان سے برکت حاصل کرنے والا ہو، اور اس کے پیر کے جد اعلیٰ کا ذکر آئے تو چپ رہے۔ تو سمجھو اپنے دادے کی کسی شان بیان کرو کسی پاسے ہیں، اپنے دادے کا کوئی کارنامہ تسی کسی پاسے سناؤ تو آپ سنا کر لوگوں کے چہروں کو دیکھیں گے کہ یار میرے دادے کی گل سن کے کون خوش ہوا، میرے دادے کی بات سن کر کون خوش ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں جس کی بات کر رہا ہوں نا، جس کی بات آپ کو سنا رہا ہوں، وہ کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا۔ بعض دفعہ ذکر قرض ہوتا ہے، بعض دفعہ ذکر فرض ہوتا ہے، کبھی ذکر قرض ہوتا ہے، کبھی ذکر فرض ہوتا ہے۔ جب معاند اور مشرک اور منکرین کا زمانہ ہو پھر قرض بھی ہوتا ہے، پھر فرض بھی ہوتا ہے۔ اس لیے اہل سنت کے سٹیج سے، صوفیاء کے سٹیج سے، اہل اللہ کے سٹیج سے علی کی آواز اٹھنی چاہیے، دنیا والوں کو پتہ چلے ہم کل بھی مولا علی والے تھے، ہم آج بھی مولا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اب میں اگلا جملہ کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے مولا علی کا ہاتھ اٹھا کر سامنے بتا کر اقرار کروا کر یہ بتایا کہ اے میرے امتیوں، قیامت تک یاد رکھنا میں محمد مصطفیٰ یہ پسند کرتا ہوں کہ جس دل میں نبی ہو اس دل میں علی ہو۔ نہیں ابھی نہیں، یہ اعلان اس لیے کروایا کہ پتہ چلے کہ جس دل میں نبی ہو اس دل میں، نہیں ایسے نہیں اچھا بولیے ذرا،